بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو نہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت بخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ کپتان نے کانوں سے دھواں نکال دیا، لندن میٹنگز کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی، اور کون کون پی ڈی ایم سے جیل جانے والا ہے۔ گل ود گئی، بات تھپڑوں پہ آ گئی۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے جو اتحادی تھے ان میں سے اب کس کس کا نمبر لگنے والا ہے کہ وہ جیلوں میں جانے والے ہیں۔ ناظرین اکرام، کچھ تو ہے جس کی وجہ سے سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی صاحب کو یہ کہنا پڑ گیا کہ عمران خان کو گراتے گراتے ہم سارے خود پھنس گئے، کیونکہ عمران خان نے تو کرپشن نہیں کی، وہ تو شاید بچ جائے گا لیکن ہم سب پھنس جائیں گے۔ جی ہاں ناظرین اکرام، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو نیب قوانین میں ترمیم کی تھی پی ڈی ایم کی حکومت نے، اپنے تمام کرپشن کے کیسز کو معاف کروا لیا تھا، اور بندیال صاحب جاتے جاتے ان پہ یہ تلوار چلا گئے کہ ریورس گیئر لگا دیا نیب قوانین میں جو ترمیم کی تھی پی ڈی ایم حکومت نے۔ اب اس میں 5 سابق وزرائے اعظم ان پہ کیس کھل چکے ہیں۔ نون لیگ کے 2 میاں برادران ہیں، میاں محمد نواز شریف صاحب، میاں محمد شہباز شریف صاحب اور شاہد حقان عباسی صاحب۔ یہ 3 جو ہے سابق وزرائے اعظم ہیں۔ 2 پیپلز پارٹی سے ہیں، ایک یوسف رضا گیلانی صاحب، دوسرے راجہ پرویز اشرف صاحب۔ اس کے ساتھ ساتھ توشہ خانہ میں صدر سابق جو ہیں آصف زرداری صاحب، ان کو بھی بلاوا آ چکا ہے۔ 24 اکتوبر کا ان کو بھی بلاوا ہے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی 24 اکتوبر کا بلاوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی بلاوا آ چکا ہے توشہ خانہ کیس میں۔ تو ناظرین اکرام، یہ خان صاحب کو پھنسانے چلے تھے اور پھنس خود گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے ناظرین اکرام کہ خان صاحب نے تو کیس بقول شاہد حقان عباسی انہوں نے کرپشن نہیں کی، تو یہ پوری پاکستانی قوم بلکہ پوری دنیا کو علم ہے کہ خان صاحب کے خلاف صرف 200 سے زیادہ کیسز بنائے گئے، سیاسی کیسز، ان کو جھکانے کے لیے، ان کو گرانے کے لیے، لیکن اس کے باوجود نہ وہ جھکے، نہ وہ بکے، نہ وہ گرے، اور نہ ہی ڈیل کر کے ملک پاکستان سے باہر گئے۔ جس طرح میاں نواز شریف صاحب کا ماضی گواہ ہے کہ کتنی دفعہ وہ ملک سے معافی نامہ دے کر ڈیل کر کے باہر بھاگ گئے۔ تو ناظرین اکرام، اب بات کر لیتے ہیں کچھ لندن میٹنگز جو ہوئی ہیں ان کے حوالے سے۔ یہ میں پکی اندر کی خبر آپ کو دے رہا ہوں۔ لندن میٹنگز کے حوالے سے ان کی اندرونی جو باتیں ہیں وہ باہر نکلی ہیں باقاعدہ، کہ مریم نواز صاحبہ جب پاکستان سے لندن روانہ ہوئیں تو وہ کچھ سروے رپورٹس ساتھ لے کر گئیں۔ 2 سروے رپورٹس وہ ساتھ لے کر گئیں، ایک بعد میں ان کو پہنچائی گئی کہ یہ سروے رپورٹ نئی جو ہے وہ بھی آ چکی ہے۔ تو ناظرین اکرام، میاں نواز شریف صاحب کو مریم نواز صاحبہ نے جو حال ہی میں نئی سروے رپورٹس آئی ہیں الیکشن کے حوالے سے پوچھا گیا، جس میں لوگوں کی رائے لی گئی کہ آپ کس پارٹی کو ووٹ دیں گے، پی ایم ایل این، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی وغیرہ وغیرہ جتنی بھی دیگر جماعتیں ہیں۔ تو جس میں 3 آخری سروے جو کروائے نون لیگ نے باقاعدہ، تو اس میں ایک جو ہے مریم نواز صاحبہ نے بتایا کہ 60 اور 40 کا مقابلہ ہے، یعنی 60% لوگوں نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے اور ووٹ دینے کا کہا، 40% نون لیگ کے۔ اور اس کے علاوہ دوسرا سروے رپورٹ جو تھی اس میں 45% لوگوں نے نون لیگ کو ووٹ کرنے کا کہا اور 55% نے پی ٹی آئی کو۔ یعنی کہ جو تینوں سروے رپورٹ تھیں
اس میں باقاعدہ پی ٹی آئی کو بھاری اکثریت سے لوگ پاکستانی قوم کامیاب کروا رہی تھی۔ اب میاں صاحب نے پوچھا مریم نواز صاحبہ سے، دیگر بھی وہاں مسلم لیگ نون کے اہم رہنما موجود تھے میٹنگز میں، میاں صاحب نے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے، کیوں لوگ پی ٹی آئی کا سپورٹر ووٹر بنے جا رہے ہیں، کم ہو ہی نہیں رہے، وجہ کیا ہے، مقبولیت کی وجہ کیا ہے؟ تو مریم نواز صاحبہ نے بتایا کہ جو ان کی حکومت گرائی گئی تھی 4 سال بعد، ان کا وہ بیانیہ لوگوں نے باقاعدہ تسلیم کر لیا کہ ہمیں چلتی حکومت جو ہماری گرا دی گئی، ہم درست سمت میں پاکستان کو لے کر جا رہے تھے، پاکستان ترقی کے منازل طے کر رہا تھا، لہٰذا ہماری حکومت کو گرا دیا گیا رجیم چینج کے ذریعے۔ تو ناظرین اکرام، جب یہ رپورٹیں میاں نواز شریف صاحب کے سامنے رکھی گئیں، اور ساتھ میں نے کل کے ویلاگ میں بھی یہ کہا تھا کہ ان کی منتیں سماجتیں کی جا رہی ہیں کہ آپ 21 اکتوبر کو پاکستان چلیں، لیکن وہ مان نہیں رہے بلکہ انکاری ہیں۔ وجہ صرف اور صرف یہ ہے جو نیب قوانین کے کیسز بھی کھل چکے ہیں، اور ان کی 9.5 سال سزا جو ہے، جس میں وہ اشتہاری ہوئے ہیں، بیماری کا بہانہ بنا کر چلے گئے تھے، 9.5 سال سزا ان کی باقی بچتی ہے، تو وہ بھی کاٹنی پڑے گی۔ تو ساتھ ہی یہ سروے رپورٹیں جب دیکھی انہوں نے کہا پھر میرا کیا مقصد ہے وہاں جانے کا، جب لوگ ووٹ ہی ہمیں نہیں دیں گے، ہماری حکومت ہی نہیں بنے گی، عوام ہمارے ساتھ نہیں، نظام بھی ہمارے ساتھ نہیں، تو پھر کیا کریں؟ تو مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ آپ کے جانے سے یہ جو ہے یہ سروے رپورٹ، اس میں بہتری آنے کی ہمیں امید ہے کہ بہتری آ جائے گی، یہ ہم جو ہے تھوڑی بہت کمی بیشی جو ہے وہ دور کر لیں گے۔ تو فی الحال میاں صاحب انکاری ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اب بات کرتے ہیں کہ گل ود گئی ہے، اب ٹی وی چینلز والوں کو لگتا ہے کہ ایسا کرنا پڑا کرے گا کہ نون لیگ کے لوگوں کو ان کو لائیو لینا پڑے گا، کیونکہ اگر اسٹوڈیو میں بلائیں گے تو وہاں تھپڑ بھی چل جائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لائر شیر افضل مروت صاحب کل جوید چودھری صاحب کے پروگرام میں موجود تھے۔ پروگرام جو تھا وہ ریکارڈ ہو رہا تھا، لائیو نہیں تھا، اگر لائیو ہوتا تو پوری دنیا دیکھتی کہ کیا چل رہا ہے۔ تو جب خان صاحب کے خلاف مسلم لیگ نون کے سینیٹر عفنان اللہ، یہ مشاہد اللہ صاحب کے بیٹے ہیں مرحوم کے، جو سینیٹر تھے مسلم لیگ نون کے، بڑا جارحانہ انداز اپنایا کرتے تھے نون لیگ کے حوالے سے، ان کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے فوراً سے پہلے عمران خان صاحب کو یہودی کہہ دیا۔ بس یہ کہنا تھا کہ شیر افضل مروت اٹھے اور انہوں نے ان پہ تھپڑوں کی بارش کر دی، تھپڑوں کے ساتھ بہت زیادتی کے ساتھ ان پہ تشدد کیا، جو تصویریں تو وائرل ہو گئیں لیکن وہ چلایا نہیں گیا کیونکہ ریکارڈ کیا جا رہا تھا پروگرام۔ تو ناظرین اکرام، جب وسیم بدامی نے پوچھا شیر افضل مروت سے کہ آپ نے کیا واقعی ان کو مارا، ان پہ تشدد کیا، مارا پیٹا، تو انہوں نے کہا بالکل جو آپ نے سنا درست سنا، کیونکہ اس نے میرے لیڈر کو برا بھلا کہا، مجھے کہتا تو ہو سکتا ہے میں برداشت کر لیتا، لیکن میرا لیڈر ہی نہیں بلکہ میرا وہ مرشد ہے، تو اس نے اس کی شان میں گستاخی کی ہے، تو میں پٹھان ہوں، میں کیسے پھر برداشت کر سکتا ہوں کہ میرے مرشد کو کوئی برا بھلا کہے؟ تو میں نے اس کو مارا پیٹا، اس پہ تشدد کیا، کافی زیادہ مجھے غصہ آ گیا تھا، میں پٹھان ہوں، تو اس نے باقاعدہ تسلیم کیا۔ ناظرین اکرام، اب لگ یوں ہی رہا ہے کہ جتنے بھی ٹاک شو ہوں گے نون لیگ والے، ان ٹاک شو میں باقاعدہ اسٹوڈیو جانے سے گریز کریں گے اور لائیو کہیں گے پروڈیوسر صاحب کو کہ ہمیں آپ لائیو لے لیں، واٹس ایپ پہ لے لیں، تو ہم معذرت ہیں، ہم آ نہیں سکتے، بہانہ چاہے کچھ بھی بنا لیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ ہوا کل جوید چودھری صاحب کے پروگرام میں۔ تو ناظرین اکرام، اب بات کر لیتے ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی، جو اٹک جیل میں قیدی نمبر 804 تھے، اب ان کا اڈیالہ جیل میں باقاعدہ نمبر جو قیدی نمبر لگا ہے 943 لگا ہے، جو کل سوشل میڈیا پہ پورا دھوم مچاتا رہا اور ٹاپ ٹرینڈ رہا قیدی نمبر 943۔ تو ناظرین اکرام، خان صاحب کو جس طرح آپ کو علم ہے کہ ان سے باقاعدہ مذاکرات کیے جا رہے تھے محمد علی درانی جو ہیں سینیٹر نون لیگ کے،
تو اب ان میں اندر کی خبر رکھنے والے یہ خبر دیتے ہیں، ان میں باقاعدہ یہ خان صاحب سے گزارش کی جا رہی تھی آپ 1.5-2 سال تک انتظار کریں، اس کے بعد معاملات درست ہو جائیں گے، پھر آپ کی حکومت بن جائے گی، اس دورانیے میں آپ بیرون ملک جس ملک میں بھی آپ چاہتے ہیں ہم وہاں آپ کو بھیج دیتے ہیں۔ تو خان صاحب نے ناظرین کرام آگے سے جواب دیا ہے، بھائی میرا ملک پاکستان ہے، میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے، میں کسی ملک نہیں جاؤں گا، اپنے کیسوں کا سامنا کروں گا۔ البتہ ایک بات پہ میں ڈیل کر سکتا ہوں کہ میرے جتنے بھی سیاسی اہم رہنما گرفتار ہیں، حتیٰ کہ 9 مئی کے واقعہ میں جتنے بھی کارکنان گرفتار ہیں ان کی رہائی ممکن بنائی جائے، اور جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو آزادانہ شفافانہ انداز میں تحقیقات کرے، جو اگر اس میں ثابت ہوتا ہے مجرم تو اس کو بغیر کسی پوچھے ان کو سزا دی جائے، لیکن جو بے گناہ ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ ایک بات یہ، دوسری یہ ہے کہ ملک پاکستان میں آزادانہ منصفانہ شفافانہ الیکشن کروا دیے جائیں، اور یہ معاملہ پاکستانی عوام پہ چھوڑ دیا جائے، پاکستانی قوم پہ چھوڑ دیا جائے، وہ جسے چاہیں ووٹ دیں اور جس کی چاہے حکومت بنائیں۔ اس بات میں ڈیل کرتا ہوں، اس کے علاوہ میری کسی بات پہ کوئی ڈیل نہیں۔ تو ناظرین اکرام، یوں وہ جو مذاکرات کا سلسلہ چل رہا تھا ان کو بریک لگ گئی ہے۔ تو اس طرح ناظرین اکرام خان صاحب نے ڈیل سے مکمل انکار کر دیا، ملک پاکستان کو چھوڑنے سے مکمل انکار کر کے طاقتوروں کے کانوں سے دھواں نکال دیا۔ تو ناظرین اکرام، یہ معاملات چاہ رہے ہیں۔ آج تک کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔